الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر بات چل رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کو پڑھتے ہوئے ہم مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں بات کر رہے تھے. پہلے سال میں، مدنی زندگی کا پہلا سال، اس میں کیا واقعات ہوئے، کیا قصے ہوئے، اور ان قصوں میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا بات ہے. اصل بات یہ ہے. تو آج جو بات ہے وہ ہے مدینہ منورہ کے یہودی، ان کے بارے میں بات. مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں آپ کے دشمن مشرک تھے، جو کھلے ہوئے کافر اور کھلے ہوئے دشمن، اور وہ ان سے دشمنی اور عداوت ان کی اللہ کے نبی سے چلتی رہی اور بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کیا کہ آپ مکہ، جو اللہ کے نزدیک سب سے پیارا شہر پورے عالم میں ہے، اس کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، اور آپ نے مدینہ میں ریاست اسلامیہ کی بنیاد رکھی. مدینہ میں جب آپ آئے تو اب یہاں پر آپ کے دشمن دو نئے قسم کے دشمن آئے. مشرکین تو کم رہ گئے، کیونکہ مدینہ کے جو مشرک تھے وہ اکثر مسلمان ہو گئے، چند ایک رہ گئے، وہ بھی آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے چلے گئے. تو مدینہ کے اندر کی پوری بستی مسلمان ہو گئی، یعنی ایک دنیا کی پہلی اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی. دوسرا قسم کے دشمن جو تھے آپ کے، وہ یہودی تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خیر سگالی کا معاملہ کیا، اور آپ نے ان کو باقاعدہ بلایا. یہود اور جو آس پاس جو قبیلے ایسے رہتے تھے مدینہ کے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے بلایا اور آپ نے مل کر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا دیکھو بھئی، ہم اب مل کر رہیں گے، لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے باہر کے دشمنوں کے خلاف ہم ایک ہوں گے، ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے. ایک دوسرے پر کوئی مالی بوجھ آ جائے تو یہود پر آ جائے تو مسلمان ادا کریں گے، مسلمانوں پر آ جائے تو یہودی ادا کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کریں گے. ہر چیز میں ہم ساتھ مل کے بیٹھیں گے. اور پھر معاہدہ لکھا گیا، جس کو ہم نے کہا تھا کہ متمدن دنیا کا پہلا آئین اور پہلا کانسٹیٹیوشن اور پہلا عمرانی معاہدہ. عمرانی معاہدہ مطلب سول معاہدہ، جس میں لوگ مل کے رہیں اور ایک کانٹریکٹ کریں کہ ہمارا آپس میں رہنا اس میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لیکن پھر ہوا کیا کہ یہود نے اس معاہدے کو توڑا، اور بار بار اللہ کے نبی سے غداری کرنے لگے اور دھوکہ دینے لگے، اور پھر مسلمانوں سے ان کی جنگیں ہوئیں، اور 3 بڑی جنگیں ہوئیں، بلکہ 4 اللہ کے نبی کے 10 سالوں میں. غزوہ بنو قینقاع ہوا، قینقاع کے یہودیوں کے ساتھ، ہم پڑھیں گے آگے جا کے. اور دوسرے یہودی تھے بنو قریظہ، اور تیسرے تھے بنو نذیر. یہ 3 بڑے یہودی قبیلے مدینہ میں آباد تھے. ایک مدینہ سے شمال مشرق کی طرف، ایک شمال مغرب کی طرف، ایک دوسری طرف. تو مدینہ کے نیچے آس پاس کے 3 تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. یہ 3 لوگ آباد تھے. باقی خیبر میں یہودی تھے، ان میں سے جن کو نکالا گیا وہ بھی خیبر میں چلے گئے. تو ہم پڑھیں گے کہ 7 ہجری میں مدینہ کے 7ویں سال غزوہ خیبر بھی ہوا. تو یہ سارے تھے. تو یہ یہود جو تھے مسلمانوں پر سب سے سخت ترین دشمن رہے. اور انہی یہودیوں میں سے نکلے منافقین. منافقین کون تھے؟ جنہوں نے اسلام
کی ظاہری شان و شوکت کے لیے اور بچنے کے لیے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل سے وہ کافر تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو وہ منافقین یہ بھی یہودیوں سے نکلے تھے، کیونکہ یہود کی صفت تھی چھپ کر وار کرنے کی، دھوکہ دینے کی، تو دھوکہ دہی کا ایک انداز پھر منافقت کی شکل میں سامنے آیا، اور امت کو یہ اپنے دشمن ملے جن کا نام منافقین تھا۔ یہاں پر ہمیں یہود کی تھوڑی تاریخ دیکھنی پڑے گی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ سب سے زیادہ فرمایا ہے، سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ ہے قرآن میں وہ یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور یہود کے سارے دوروں کو اللہ نے سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ آل عمران میں، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اللہ نے بیان کیا۔ زیادہ سورہ آل عمران اور اعراف میں اللہ نے بیان کیا، بنی اسرائیل میں جو پوری سورت کے نام پہ، کہ یہود نے کیا کیا۔ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو یہودیوں کا معاملہ اتنا زیادہ ہوا، یہ ہمیں کیوں بتایا گیا اور اتنی تفصیل کے ساتھ بار بار کیوں بتایا گیا؟ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے 2 سبق ہیں۔ کتنے سبق ہیں جی؟ نمبر 1 یہ بتانا کہ یہود سب سے خطرناک دشمن ہیں تمہارے، اور تھے اور ہیں اور رہیں گے، لہٰذا ان سے بچ کے رہنا۔ اور ان کی چالوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہود وار کیسے کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر کیسے کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسی دغا بازی غداری کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے ان کے نبی تھے ان کے ساتھ کیا حرکتیں کی، نبیوں کو قتل کیا، مارا، دھوکہ دہی کی، نافرمانی کی۔ اس کے بعد پوری تاریخ میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور آج کیا کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ ہو تاکہ ہم یہودیوں کی چال سے بچتے رہیں۔ اور جس کو کہتے ہیں نو یور اینیمی، تو فوجوں میں سکھایا جاتا ہے کہ بھی آپ کا جو زیادہ دشمن ہے، جیسے ہماری فوج میں انڈیا کا کافی زیادہ پڑھایا جاتا ہے ڈیٹیل میں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا زیادہ بڑا دشمن ہے اس کو زیادہ سمجھنا چاہیے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں۔ دوسری بات سیکھنے کی ہمارے لیے اس میں یہ ہوگی، جو اب بات ہوگی، کہ یہود کے اندر چند دل کی بری صفات تھیں جس کو ہم پڑھیں گے۔ ان میں بے وقوفی، ان کے اندر بخل، کنجوسی، ان میں بزدلی، ان میں دھوکہ دہی، اور اس قسم کی اللہ کے حکم کو نہ ماننا، ہیلے حجتیں کرنا، نبیوں کے آگے نافرمانی کرنا، کٹ حجتیاں کرنا، دین سے بھاگنے کے لیے، دین کا حکم نہ ماننے کے لیے طرح طرح کے طریقے ڈھونڈنا، اپنے آپ کو دین کے کاموں میں پیچھے رکھنا، جنگیں بھڑکانا، فساد پھیلانا، اسی کام میں لگے رہنا۔ تو یہ صفات اللہ نے ہمیں اس لیے بتائیں تاکہ، کیوں بتائیں؟ ہم ان سے محفوظ رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم پچھلی قوموں کے طریقے پہ ایسے چلو گے جیسے جوتا جوتے کی جگہ پہ آتا ہے۔ اگر میں نے ایک قدم یوں رکھا ہے تو دوسرا قدم بھی وہیں پر آئے گا، تو یعنی تم پچھلی قوموں کی بری صفات پر چلو گے، تم میں سے بہت سارے لوگ مسلمانوں میں سے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس سے آپ کی مراد کون؟ الیہود، یہودی؟ تو آپ نے فرمایا اور کون؟ یہودی۔ تو اس کا مطلب اللہ کے نبی نے اشارہ فرما دیا کہ یہودیوں کی جن صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غصے کے مستحق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، حضرت داؤد نے، حضرت عیسیٰ نے ان پر لعنت کی، اللہ نے لعنت کی، فرشتوں نے لعنت کی۔ لعنت کا مطلب اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ یہ سارے کام اللہ بچائے مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگوں میں آئیں گے، تو ہم اس سے بچنے والے بن جائیں تاکہ یہود پر جو عذاب آیا تھا وہ ہم پر نہ آئے۔ اب آپ تھوڑی سی تصویر کشی دیکھیں کہ یہود نے پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے تھے، ان کو اللہ نے اپنی لاڈلی قوم بنایا تھا، اور اللہ نے اکثر جو نبی بھیجے ہیں وہ یہود نے۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ نے بات شروع فرمائی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کرو، اور تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ کیا کہ اللہ کی مان کر چلو، اللہ کے بندے بن کر چلو، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بنو تو میں تمہاری بات مانوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف میرے سے ہی ڈرنے والے بن جاؤ، میں ساری دنیا کو تم سے ڈرنے والا بنا دوں گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، اور یہ کہ میں نے تمہیں ساری دنیا پر فضیلت دی۔ تو بنی اسرائیل کے وقت میں ان سے زیادہ افضل قوم کوئی نہیں تھی، اللہ نے ان کو افضل بنایا، تبھی سارے نبی اللہ نے ان کو بھیجے۔ لیکن اچھا پھر اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ،
جب فرعون تمہیں عذاب دیتا تھا اللہ نے موسیٰ کو بھیجا اور موسیٰ نے تمہیں فرعون سے چھٹکارا دلایا۔ تم سمندر پر پہنچ گئے، پیچھے فرعون کی فوج تھی، آگے بحر قلزم تھا، سمندر تھا مصر کے ساتھ جو ہے جس کو ریڈ سی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے دنیا کے قانون توڑے تم پر نعمتیں برسانے کے لیے۔ اتنا اللہ نے تمہارا انعام کیا، تمہارا اکرام کیا، تمہاری عزت کی۔ اور کیا ہوا؟ وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے غرق کیا۔ تو ایک ہے دشمن مر جائے اور ایک ہے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے مر جائے، تو اس سے انسان کے دل کے اندر تسکین ہوتی ہے۔ یہ بھی میں نے کیا۔ اور وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور تم دیکھو تم نے کیسی حرکتیں کی، تم نے نافرمانیاں کی، تم نے خباثتیں کی، اللہ نے تمہیں بار بار معاف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے طور پہ بلایا تورات دینے کے لیے، اور تم نے سامری کی بات مان کر پیچھے ایک گائے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ جو ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا وہ قبیلہ یہاں پر آ گیا تھا جو گائے کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اچھا، پھر تم نے حرکت کی، اللہ نے تم سب کو مار دیا اس عذاب پر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ جی مارنا ہی تھا تو مجھے کیوں بھیجا تھا، اللہ زندہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اتنے اللہ نے تمہارے انعام کیے۔ اور پھر کیا ہوا کہ تم جب وادی تیہ میں چلے گئے، بحر قلزم پار کر کے، وہاں پر آگے جو ڈیزرٹ ہے، تو اس صحرا میں تم چلے گئے، تمہارے کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ انزلنا علیکم المن والسلویٰ، اے یہودیوں اللہ تعالیٰ نے تم پر من اور سلوہ نازل فرمایا، یعنی ایک تو حلوہ اور ایک وہ چڑے آ جاتے تھے، تیتر بٹیر جیسے ہوتے ہیں نا، وہ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ پکے پکائے روسٹڈ آ جاتے تھے، تم کھا لیتے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ تمہارے قریب آ جاتے تھے اور تم ان کو پکڑ کے ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ تم نے کیا حرکت کی؟ تم نے کہا کہ جی ہمیں تو گوشت کھاتے کھاتے بہت پیٹ بھر گیا، تو اب جو ہے نا ہمیں تو کچھ تھوڑی وفومیہا و عدسیہا و بقر و قصائیہا وفومیہا و عدسیہا و بصلیہا، ہمیں جو ہے نا کھیرا کھلائیے، پیاز کھانا ہے، ہم نے دالیں کھانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدبختوں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم اعلیٰ نعمت کو چھوڑ کر ادنا نعمت کو اختیار کرتے ہو۔ اہبطوا مصرا، جاؤ فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم سبزیاں کھانا، تمہیں گوشت کوئی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو بھیج دیا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دنیا میں نعرہ ہے نا ویجیٹیرین کا، کہ ہم صرف سبزی کھائیں گے اور گوشت کھانا ظلم ہے، یہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کی علامت ہے۔ ایک تو ہے نا کہ گوشت آدمی کم کھائے، بہت زیادہ نہ کھائے، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو سنت ہے، اللہ کے نبی کو ہر وقت گوشت تو نہیں ملتا تھا، کبھی کبھی کھاتے تھے، تو گوشت کم کھایا جائے، ہفتے میں 1 2 دن 3 دن بس، چلو ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں ہم نے گوشت کھانا ہی نہیں، سبزیاں کھانی ہیں، تو یہ ہندوؤں کی علامت ہے، اور یہ شاید ان ہندوؤں میں بھی انہی بنی اسرائیل سے آئی تھیں، تو یہ دنیا میں جو ہے نا ویجیٹیرین بنیں گے، تو یہ بھی مسلمانوں کی علامت نہیں، کیونکہ اللہ نے جب گوشت حلال کیا ہے تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو آدمی کھائے، اس چیز کو اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے انعامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بیت المقدس پر، قوم عمالقہ ہے خطرناک، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ بیت المقدس تمہارا مقدس شہر ہے، وہاں پر تم جاؤ، بس تم داخل ہوگے، تلواریں لے کے زیادہ لڑنا نہیں پڑے گا، اللہ تمہیں فتح عطا فرما دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ او ہو نہیں بھائی، وہ تو بہت خطرناک جنگجو قوم ہیں، ہم تو اتنے نہیں ہیں، ہم تو لڑ نہیں سکتے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو جا، تیرا رب جا، ہم نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کی کھلی نافرمانی اور بزدلی، یہ ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ گئی کہ نہیں ہم نہیں لڑتے۔ پھر بڑی مشکل سے موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع جو موسیٰ کے شاگرد تھے وہ نبی بنے، تو ان کے ساتھ انہوں نے تون کرہن چلے گئے، اور جا کر بیت المقدس میں جیسے اللہ نے وعدہ کیا تھا، جیسے داخل ہوئے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بیت المقدس میں داخل ہونا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ، اور اپنی گردن کو نیچے جھکا لو،
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اللہ نے فرمایا سجدے کی حالت میں داخل ہونا۔ دو معنی ہیں، ایک تو داخل ہو کے سجدہ کرنا، دوسرا معنی سجدے کا ہوتا ہے جھک کر۔ تو معنی جھک کر داخل ہونا کہ اللہ نے فتح دی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اللہ کے شکر گزاری کے احساس کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ کہنا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حِطَّةٌ معنی معاف فرما دے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ظالم لوگوں نے اللہ کی بات بدلی۔ اللہ نے کہا تھا ایسے جھک کے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ، روتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے۔ یہ نا اپنی سرین پر بیٹھ گئے، تشریف پر، اور گھسٹتے ہوئے نا سر اوپر کر کے یوں داخل ہو، یوں کر کے، یعنی اللہ کے سامنے ضد کرنا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا۔ اللہ آپ نے یہ کہا تھا ہم ایسے کریں گے۔ جیسے اللہ نے مردوں کو کہا کہ پائنچے ٹخنوں سے اوپر کرنا، تو مردوں نے نیچے کرنے شروع کر دیے۔ عورتوں کو کہا کہ بھائی تم ٹخنے ڈھک کے رکھنا، انہوں نے ملا شلوار بنا لی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کا مذاق ہے کہ اللہ مردوں کو جو حکم دے رہے وہ مرد نہیں کر رہے، وہ عورتیں کر رہی ہیں، اور عورتوں کو اللہ جو حکم دے رہے وہ عورتیں نہیں کر رہی، وہ مرد کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کو مذاق اڑانا، کلا نہیں کرتے۔ تو یہ کیا، اور اللہ نے فرمایا تھا یہ کہنا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مسألتنا حنتۃ۔ اللہ نے کہا تھا حتۃ، کیا کہنا؟ حتۃ کا معنی معاف کر دے۔ انہوں نے کہا حنتۃ کا معنی گندم، یعنی ہمیں کھانا چاہیے، کھانا، ہمارا مسئلہ روٹی کپڑا اور مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ داخل ہونا اور یہ کہنا اللہ جی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہماری مغفرت فرما دیں، جہنم سے خلاصی کرا دیں، اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیں، یہ ہمارا بڑا۔ انہوں نے نعرہ ہی بدل دیا، اور نعرہ یہ کیا کہ ہمارا بڑا مسئلہ جو ہے وہ گندم، روٹی کپڑا اور مکان ہے، بس یہ قوم کا مسئلہ ہے، سوشلزم، کہ جناب ہم تو یہ ہیں، جو آدمی روٹی کپڑا مکان دے گا ہمیں ایسا حکمران چاہیے۔ باقی دین چین یہ مولویوں کی بات ہے، اسلام آئے نہ آئے خیر اچھی بات ہے، آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے پھر بھی ٹھیک ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اصل تو قوموں کا مسئلہ ہوتا ہے کھانا پینا ہونا چاہیے، یہ ہے ہماری ترقی ایسی ہونی چاہیے، ہمارے عیاشی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا، پھر جب بیت المقدس سے داخل ہونے سے پہلے یہ لوگ وہاں تھے جب صحرا میں، تو وہاں پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آگے اچھا یہ آتے ایسے تھے، موسیٰ تیرے رب نے ہمیں مروا دیا، موسیٰ تیرے رب نے مروا دیا، موسیٰ اپنے رب کو بولو ہمارے لیے ایسے کہے، تو موسیٰ تم اپنے رب کو بولو کہ ہمیں پانی دے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے ہمارا رب، موسیٰ اپنے رب کو بولو مقام دے۔ انہوں کہتے ہیں تم مولویوں نے دین بنایا ہے، تو بھائی دین مولویوں کو تو نہیں ہے، دین تو ہم سب کا ہے، ہر مسلمان کا ہے۔ تو دین اگر دین میں کوئی خرابی ہے تو مولویوں کا نقصان تو نہیں ہو رہا، دیندار طبقے کا نقصان تو نہیں ہو رہا، وہ ہم سب کا نقصان ہے، کیونکہ اسلام تو ہم سب کا ہے، نبی ہم سب کے ہیں، قرآن ہم سب کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے جو ہے نا پانی نکالے۔ اللہ نے کہا چلو فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی لاٹھی، یہ جو لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھی جو سانپ بنی اور جس سے مارا تو 12 راستے بنے، اسی لاٹھی کو اللہ نے فرمایا خشک پتھر کے اوپر مارو، تو مارا فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ نے 12 چشمے نکالے۔ 12 چشمے کیوں نکالے؟ کیونکہ یہودیوں کے جو قبیلے تھے وہ 12 تھے، تو اگر ایک نکلتا تو یہ لڑتے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ان میں قبائلی تعصب بہت تھا، قومیت کا افریط بہت تھا، قومی تہذب اور قومی نفرت آپس میں بہت تھی، تو اس لیے اللہ نے کہا چلو بھائی 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ، اور تم اپنے اپنے چشمے سے پینا، لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، اپنے حقوق لے لو، ہر صوبہ اپنے حقوق لے لو، لڑائی کم از کم نہیں کرنا۔ یہی چیز ہمارے اندر آئی، ڈالی بھی گئی اور ہم نے لی بھی، کہ ہم سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان میں بڑھ گئے، پھر پنجابی 6-8 ذاتوں میں بڑھ گئے، پھر پنجاب 10-15 ذاتوں میں بڑھ گئے، پھر سندھی ذاتوں میں بڑھ گئے، پھر مہاجر اس میں ذاتوں میں بانٹ دیا گیا، پھر بلوچی، یہ فلاں بلوچی فلاں، اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیا گیا اور ہم لڑنے والے بن گئے۔ تو یہ یہود کی صفات، تو وہ حدیث یاد کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم یہود کے طریقے پہ ایسے چلو گے جیسا کہ النعل بالنعل، جوتا جوتے کے پیچھے چلتا ہے۔
اب یہ وہ یہود ہیں جو اللہ کے نبی کے پاس مدینہ میں آئے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہودی مدینہ میں آ کر کیوں بسے تھے؟ جب آپ مدینہ میں آئے تو یہودیوں کی بڑی تعداد مدینہ میں تھی، کیوں تھی؟ حالانکہ یہودیوں کا جو ملک تھا وہ تو عراق تھا، اور وہ شام تھا، اور وہ فلسطین تھا۔ یہودی تو وہاں بسنے والے تھے، انبیاء وہاں تھے۔ یہ ہجرت کر کے اتنے سارے یہودی یہاں کیوں آ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے، خود یہود کے علماء نے بیان کیا اللہ کے نبی کو کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے بڑا واضح کہ ایک آخری نبی آئے گا اور تم اس پر ایمان لانا، اور وہ نبی تمہارے ساتھ مل کے تمہیں فتح دے گا، اور وہ شرک کو اور کفر کو قوت کے ساتھ ختم کر کے اللہ کے دین کو دنیا پہ غالب کرے گا۔ تو اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ نبی جو آئے گا وہ درختوں والے علاقے میں فلاں فلاں جگہ مکہ سے اتنا اوپر یہاں آئے گا۔ اس کا نام، مدینہ کا پہلے نام کیا تھا؟ یثرب میں آئے گا۔ تو یہ یہودی اس لیے بسے تھے آ کر کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے تو ہم پہلے ایمان لائیں گے۔ اور یہودی جب مدینہ میں آ کے بسے تو مدینہ کے مشرکین سے یہودیوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، اور جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہ لڑائی میں یہ کہتے تھے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ایک نبی آنے والا ہے جو توحید والا ہوگا، ایمان والا، اللہ کا نبی ہوگا، ہم بھی اہل کتاب، اور وہ ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اور تم مشرکین سے جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو تم سے لڑیں گے اور تمہیں ختم کریں گے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں اس کو بھی ذکر فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ایسا نبی آیا جس کو یہ جانتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، اس نبی کو جانتے تھے، اور ایسے جانتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی جانتا ہے، یہ یہودی اللہ کے نبی کو ایسے جانتے تھے کہ آدمی بیٹے کو جانتا ہے، میرا فلاں بیٹا اتنا بڑا ہے، فلاں اتنے سال کا، اور فلاں بیٹے میں یہ صفت ہے، فلاں میں یہ صفت ہے، فلاں کے یہاں پر یہ داغ ہے، اور فلاں چھوٹا ہے، فلاں کی آنکھیں، اتنی باریکی سے یہ اللہ کے نبی کو جانتے تھے کہ وہ اللہ نے تورات کے اندر اور ان کے انبیاء کی باتوں میں اتنی واضح اللہ کے نبی کی علامت بتائی۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، جب نبی آئے تو انکار کر بیٹھے، کیوں؟ ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، کہ یہ نبی جو ہے یہ بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں سے کیوں، ہمارے قبیلے کا آدمی کیوں نہیں آیا، ہماری قوم کا آدمی کیوں نہیں آیا، ہمارے قبیلے کے آدمی کی ہم تو بات مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ نے فرمایا ایسے کافروں پر اللہ کی زبردست لعنت ہو جو حق کو پہچاننے کے باوجود بھی اپنے خاندانی تعصب میں، قومی تعصب میں، خاندان کی محبت، قوم کی محبت میں، ایفیلیشن میں وہ حق بات کو چھوڑ دیں۔ تو یہ وہ یہودی تھے جو مدینہ میں آئے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ انصار کے پہلے لوگ، ہم نے مکی زندگی میں پڑھا کہ 3 دفعہ آئے تھے نا، پہلی دفعہ انصار آئے تو 6 مسلمان ہوئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گشت کرتے تھے آخری 3 سالوں میں حاجیوں میں، تو پہلی دفعہ 6 مسلمان ہوئے، اگلے سال مدینہ کے 12 لوگ مسلمان ہوئے، اس سے اگلے سال مدینہ کے 72 لوگوں نے بیعت کی، معاہدہ کیا آپ کو لانے کا۔ تو پہلے جو مدینہ کے 2-4 لوگ جب مکہ آئے تھے مکی زندگی کے 90 سال، وہ اس لیے آئے تھے کہ ہم مکہ والوں سے مدد لیں خزرج کے خلاف، اوس کے خلاف، کیونکہ آپس میں لڑائیاں تھیں اوس اور خزرج کی۔ جب وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، ایاس بن معاویہ، اسید بن حضیر، یہ تو انہوں نے، اللہ کے نبی نے ان کو سامنے دعوت رکھی، آپ کی عادت مبارکہ تھی بھئی ہر ایک کے سامنے دین کی دعوت رکھنا۔ جب آپ نے دعوت رکھی تو وہ ایاس جو تھے نا، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا یار یہ تو ہمیں وہی نبی لگ رہا ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں بتایا کرتے ہیں، اور ہماری جب یہودیوں سے لڑائی ہوتی تھی وہ ہمیں کہتے تھے کہ ایسا نبی آئے گا، یہ تو وہی باتیں کر رہے ہیں، وہی لگ رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں کہ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں۔ تو اس وقت ان کے دوسرے ساتھی نے کہا تھا چھوڑو بھائی ابھی ہم کسی اور کام کے لیے آئیں۔ تو یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی، کیونکہ یہودیوں سے انہوں نے اللہ کے نبی کی علامتیں سنی ہوئی تھیں، وہ آ کے انہوں نے بیعت کی اور وہ مسلمان بن گئے اور یہودی انکار کر بیٹھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی چند اور صفات بھی قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یأتون الناس نقیرا، اگر ان کو اللہ ساری دنیا کا خزانہ بھی دے دے تو لوگوں کو ایک کھجور کی گٹھلی کا دانہ بھی نہیں دیں گے۔
یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا، اس کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور کھجور کی گٹلی کے اندر ایک اوپر وہ لائن ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ دھاگا بھی مل جائے نا ان کو نقیر، یہ بھی دنیا کو نہیں دیں گے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہودیوں میں جو صفت ہے وہ بخل ہے، کنجوسی، حد سے زیادہ اپنا مال جمع کر کے رکھنا اور لوگوں پر مال کو خرچ نہیں کرنا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو دنیا کے بینکرز ہیں وہ یہودی ہیں، بینکنگ سسٹم یہودیوں نے بنایا ہے، اور دنیا میں اس وقت اکانومی کا جو جال ہے وہ یہود کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس میں فلسفہ یہی ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا رہے۔ ہم نے اس پر بات کی تھی جب مدینہ کے اکنامیکل سسٹم پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بینکرز کے بعد بڑا شیئر آتا ہے، اور جو ڈپازیٹرز ہوتے ہیں ان کو اتنا سا مل جاتا ہے، چلو بھائی تمہیں تو سال کا 7% پروفٹ ملے گا، عیش کرو، اور کیا کرو گے؟ 7% پروفٹ کا مطلب مہینے کا ½ ملے گا، اسے کیا کریں گے آدمی؟ نہیں ملے گا۔ اور بینکر کے بعد جو حصہ آتا ہے اس کے کیپٹل گین کی شکل میں بھی، اس کے کیپٹل، اس کی ریمونریشن میں بھی، اور بھی باقی جو بینیفٹس میں، وہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو یہ یہود کا ڈیزائن کردہ سسٹم ہے، یہ اس کے پیچھے بخل ہے۔ تو اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی تم اس بخل اور کنجوسی میں نہیں رکھنا، صدقہ نہیں کرتے تھے۔ اسی بخل کا نتیجہ تھا کہ یہودی سود دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کی دوسری بری صفت یہ ہے وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام خور، حرام کھانے والے، سود کھانے والے۔ کیونکہ سود خوری یہ لالچی آدمی کی علامت ہے کہ جو دوسروں پر خرچ نہ کرنا چاہ رہا ہو، دوسروں کو مفت میں کوئی کچھ نہ دینا چاہ رہا ہو، مفت میں کسی غریب کی مدد کر کے اس کو قرضہ نہ دینا چاہ رہا ہو، یا ویسے ہی غریب کی امداد نہ کرنا چاہ رہا ہو، تو وہ غریب سے بھی استحصال کرے۔ جو آدمی پسا ہوا ہے بیچارہ، اس سے بھی نفع نکالے، اور اس کے اندر جو باقی خون ہے وہ اس سے چوس لے کہ اس کو قرضہ دے، اور اس کو بولا کہ بھی باقی اس کا بھی تم نے سود دینا ہے، اس کو بھی مارکیٹیبلٹی بنائے۔ جب قوم کے اوپر کوئی آفت اور مصیبت آئے تو چہ جائے کہ وہ قوم کی مدد کرے، وہ کہے یہ تو میرا مزہ آ گیا، اس آفت مصیبت سے تو میں اپنا بزنس چمکاؤں گا۔ یہ تأثر اور یہ نظریہ یہود کے اندر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت، آپ دیکھو گے یہودی میں سے بڑی تعداد وہ اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھیں گے اور حرام خوری میں۔ تو بھئی ہم اس کی کوشش فرما لیں کہ بھئی ہمارا کاروبار میں، ہماری جاب میں کوئی کام حرام نہ ہو، ہم سود سے بچنے والے ہو جائیں، دھوکے کی کمائی سے، جھوٹ کی کمائی سے، یا اگر کوئی کاروبار نوکری کر رہا ہے تو وہ امانت دیانت سے اپنا کام کرے، اور امانت دیانت سے اپنے ورکنگ آورز پورے کرے۔ کیونکہ اگر پورے نہیں کرتا، اور پاکستان میں بڑی کثرت سے ہوتا ہے، اللہ بچائے، خاص طور پہ گورنمنٹ اداروں میں، کہ وہ ملازم جو ہے وہ جاب پہ جا نہیں رہا اور حاضریاں لگوا رہا ہے جا کے، تو یہ تنخواہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یا جو کام 5 دن میں ہوتا ہے وہ کام 2 مہینے لگا دیے، یہ کیا ہے؟ حرام کام ہے، کیونکہ وہ کام تو ہو جاتا تھا، آپ نے اپنے وقت کا ضائع استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس صفت پر بار بار تنبیہ فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہودی بہت زیادہ بزدل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کو کہا گیا کہ وہاں پر حملہ کرو فلسطین پر، اور تمہیں مفت میں بیت المقدس مل جائے گا، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ دیکھو گے کہ اپنی جان کی شدید محبت رکھتے ہیں، اپنی جان کی شدید محبت رکھتے ہیں، اور اگر ان کو 1000 سال بھی مل جائیں تو ان کی امید ہوگی کہ ہمیں کچھ اور بھی ملے۔ تو یہ مسلمانوں میں اور غیروں میں فرق ہے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قادسیہ میں بھیجا تھا، تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قادسیہ میں ایران سے جب جنگ ہوئی، تو جو صحابی گئے مسلمانوں کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ اس نے، حکمران نے کہا آگے سے، رستم نے، کہ تم جانتے ہو ہماری فوج کتنی بڑی ہے اور کتنی طاقتور ہے، اور تم تھوڑے سے ہو، ہمارے سامنے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا رستم ایک بات یاد رکھ لو، تمہیں جتنی شراب اچھی لگتی ہے نا، ہمیں موت اتنی اچھی لگتی ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو موت کو گلے سے لگانے کے لیے آگے جاتے ہیں، کیونکہ موت تو ہمارا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں مومنین کی صفات بیان فرمائی، ان کان یرجو لقاء اللہ وَيَرْجُو لِقَاءَ اللہ، اللہ سے ملاقات کی امید۔ اگر اللہ کے راستے میں موت آ جائے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر اعمال اچھے کیے کہ ہم نے تو اللہ کے پاس لگنا ہے۔ تو یہ بزدلی اور دین کے کاموں میں آگے نہ بڑھنا، اور دب جانا، اور دھمکیوں سے نیچے ہو جانا، اور اگر کوئی دین میں بہادری کا موقع آئے تو اس بہادری میں نہ پڑھنا، پیچھے ہو جانا، یہ یہودیوں کی ایک صفت تھی۔
پھر اللہ نے فرمایا خیانت، ایک بڑی صفت یہودیوں کی کیا تھی؟ خیانت. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں یہ معاہدہ توڑتے ہیں. تو خیانت کرنا، معاہدے کو توڑنا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہود کی صفت ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے معاہدہ کیا تھا، ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہیں گے، ہم مدینہ میں مل کے رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے. پہلے بنو قینقاع نے دوسرے سال معاہدہ توڑا، ان کو باہر نکالا گیا. پھر بنو نذیر نے چوتھے سال معاہدہ توڑا، ان کو باہر نکالا گیا. پھر بنو قریظہ نے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پلان بنایا، ان کو باہر نکالا گیا. اللہ کے نبی کو پر حملہ کر کے دھوکے سے کہ اللہ کے نبی کو بلائیں گے، آپ کو بٹھائیں گے، اوپر سے پتھر پھینکے نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں گے. اس طرح کی حرکتیں، معاہدہ کی خلاف ورزی کرنی شروع کی، تو یہود کی صفت ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، فلسطین کے مسئلے کو اٹھے ہوئے 70 سال ہو گئے، تو بار بار لوگ بھی پڑے بیچ میں اور فلسطین کے مسئلے میں بیٹھے، اور یہ میں 1-2 سال پہلے تفصیل سے بیان کیا تھا، یہ بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہودی جب بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کیمپ ڈیوڈ کا ہوا، اوسلو معاہدہ ہوا، اس سے پہلے مختلف کیمپ ڈیوڈ میں 3 معاہدے ہوئے، کیمپ ڈیوڈ 1 2 3 مختلف وقتوں میں ہوئے. تو یہود ہمیشہ معاہدہ توڑتے ہیں اور دھوکہ کر کے. ایمبولینس آتی ہے، اس پہ دھماکہ کرتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، میڈ ورکر کو، عورتوں کو، بچوں کو مار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو اسلحہ لے کے آ رہے تھے، یہ تو میزائل لے کے آ رہے تھے. تو یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ خیانت کرتے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کی بڑی صفت یہ ہے، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، یہ ہمیشہ فتنہ فساد کے در پہ رہیں گے. دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں، نارا للحرب، جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں گے. تو دنیا میں ہم جو اس وقت بڑی بڑی جنگیں دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہودی ہوتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، وہ خود میدان میں نہیں آتے. حبل من اللہ و حبل من الناس، عیسائیوں کو استعمال کرتے ہیں. تو آج امریکہ جو دنیا میں بدماشی کر رہا ہے، امریکہ ایز اے کرسچن اسٹیٹ بدماشی نہیں کر رہا، اس کے پیچھے یہود ہیں. ان کی پوری اکانومی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، ان کا فیصلے کی طاقت یہود کے ہاتھ میں ہے. وہ دنیا میں بدماشیاں کرا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ٹرمپ بیوقوفیاں کر رہے ہیں، ایک آدمی کچھ بھی نہیں کرتا. یہ ہماری بڑی بیوقوفی ہوتی ہے کہ ہمارے حکمران نے ایسے کر دیا. پالیسیز ہوتی ہیں اور ملکوں کی پالیسیز بڑی لمبی بنتی ہیں. یہ پالیسیز ساری اسرائیل کی طرف سے ہیں، یہودیوں کی طرف سے ہیں. وال اسٹریٹ پر قبضہ یہود کا ہے، فیڈرل ریزرو یہودی خاندانوں کا ہے. وہ کر کے تو عراق میں جنگ بھڑکتی ہے، افغانستان میں بھڑکتی ہے، لیبیا میں بھڑکتی ہے، ایران میں بھڑکتی ہے، افریقہ میں بھڑکتی ہے، نارتھ کوریا میں بھڑکتی ہے، پاکستان کے اوپر جنگ کے خطرات منڈلاتے ہیں، صومالیہ میں بھڑکتی ہے، سوڈان کے اوپر جنگ ہوتی ہے. پوری دنیا میں جنگیں بڑھوانے والی ہے. اللہ فرماتے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. اللہ فرمایا تھا کہ یہود تم دنیا میں 3 بڑے فساد کرو گے اور تمہاری طبیعت فسادی رہے گی، اور جب تم فساد کرو گے اللہ کسی کو بھیجے گا جو تمہاری مار لگائے گا. تو 2 فساد یہودیوں کی تاریخ میں بڑے آ چکے ہیں، اور ان کے بعد یہودیوں کی زبردست مار لگ چکی ہے. یہ تیسرا فساد ان کا اب چل رہا ہے، کیونکہ فساد کا مطلب یہ نہیں کہ 1 سال 2 سال، پوری تاریخ ہوتی ہے نا. تو یہ ان کا یہ فساد تیسرا 70 سال سے چل رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اب تیسرے فساد کے بعد اللہ کسی کو بھیجے گا جو یہودیوں کی مار لگائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، حدیث میں آیا ہے. تو یہ یہودی سارے جو جمع ہوئے پھر مرنے کے لیے ہوئے ہیں، کیونکہ جب بھی دنیا میں مرے ہیں یہ لوگ جمع ہوئے، فساد بڑھکایا ہے، جنگیں کی ہیں، لوگوں کو مارا ہے، پھر اللہ نے کسی کو بھیجا ہے جس نے ان کی مار لگائی ہے. اس تیسرے فساد کے بعد حدیث کے مطابق یہودیوں کی مار لگانے کے لیے اللہ مسلمانوں کو حضرت مہدی علیہ السلام کے مہدی آئیں گے، ان کے جھنڈے کے نیچے، یا چھوٹے چھوٹے حملے یہودیوں پر ایسے ہوتے رہیں گے جس میں ان کی مار پڑے گی. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم چونکہ رسول اللہ کی زندگی پڑھ رہے ہیں، تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے دشمن سے پالا پڑا تھا جو دھوکے باز تھا، دغا باز تھا، خیانت کرنے والا، وعدے توڑنے والا، بہت زیادہ بزدل، بہت زیادہ کنجوس، پیچھے سے خنجر گھونپنے والا، اللہ کے وعدوں کو توڑنے والا، اللہ کا نافرمان، لوگوں سے بھی خیانت کرنے والا، اللہ سے بھی خیانت کرنے والا، ایسا دشمن تھا. اور ان کی دشمنی سے مسلمانوں کو بار بار تکلیف ہوتی چلی گئی اللہ کے نبی کی زندگی میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ایسی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے فتنے سے مسلمانوں کو مدینہ کے اندر نجات دلائی. اور ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہو جائیں، اور ہم ان بری صفات کے مرتکب نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے نفرت آمیز قوم بنا دیا. وباءوا بغضب من اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہودی اللہ کا غصہ لے کے گئے اور ہمیشہ مغضوب علیہم قوم ہو گئے،
جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں جس قوم پر آپ کا غصہ ہوا اس جیسا نہ بنا دے، وہ کون ہے؟ یہودی۔ ہم ایسے کام کرنے سے بچ جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم ہو جائیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی، محبت، پیار کا معاملہ رکھنے والے، سخاوت کا معاملہ رکھنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔